حقائق و واقعات کی روشنی میں قرآن پاک کی توہین کچھ لوگوں نے کی۔ قرآن پاک کی توہین ہو گئی تو ان ملزموں کو بچانے کے لیے اے سی جڑا والا، ڈی سی جڑا والا، جو نام سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ مسیحی تھا، اس نے ان کو وہاں سے فرار کروایا اور پولیس کو بھی گرفتار کرنے کی اجازت نہ دی اور موقع نہ دیا۔ جب عوام کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ایک توہین قرآن کرنے والا عینی شہادتیں موجود ہیں، وہ پولیس کو پکڑوانا چاہ رہے ہیں اور پولیس ان کو پکڑ نہیں رہی، عوام جو یہ سوچتی ہے پولیس نے چھوڑ دیا، چاہے اے سی نے چھڑوایا، ڈی سی نے چھڑوایا، وہ فرار ہو چکے ہیں، تو عوام مشتعل ہوگی۔ اور اس اشتعال کے اندر جو کام انہوں نے کیا وہ بھی ایک جرم ہے۔ احتجاج کا بھی ایک طریقہ ہے، احتجاج بھی پرامن آئین اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، لیکن ایک بات جو میں انتظامیہ سے، پولیس سے، اداروں سے، ایجنسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حرمت قرآن کے اوپر ہر مسلمان کا تن من دھن قربان ہے۔ حرمت قرآن اور توہین قرآن کسی صورت قبول نہیں ہے، کسی صورت قبول نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں جو رد عمل کے طور پہ ہوا، چرچز کو جلایا گیا یا ان کی آبادی کا گھیراؤ جلاؤ کیا گیا، یہ بھی اسلام میں کسی طور پہ قبول نہیں ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے، مذمت ہے، مذمت ہے۔ لیکن آپ نے انصاف کا ترازو قائم کرنا ہے۔ انیشیٹ کس نے کیا؟ اگنیشن کس نے دیا؟ آگ کے اوپر پٹرول کس نے چھڑکا؟ ان عناصر کا کڑا احتساب ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس ساری سچویشن کو مس ہینڈل کیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ تو ایگزامپلز آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے توہین کی، لوگوں نے آپ کو اطلاع دی، لوگ اکٹھے ہوئے، آپ ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے لے جائیں، کتنا آرام کے ساتھ معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن جب آپ ان کو فرار کروائیں گے، ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو تحفظ دیں گے، میں جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر رہا، تو عوام کے جذبات مشتعل ہوں گے۔ برا ہو اس شخص کا جس نے جلاؤ گراؤ کی بات کی، جس نے گرجے گرانے کی بات کی، برا ہے وہ شخص۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے جو تعلقات ہیں اقلیتوں کے باب کے علاوہ بھی غیر مسلموں میں سے سب سے زیادہ قریبی تعلق اگر کسی کے ساتھ ہے مسلمانوں کا تو وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی آیات بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، وہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کے قریب ہے، اگرچہ وہ ولا اور برا میں آپ کے کلی طور پہ خیرخواہ نہیں ہو سکتے، لیکن وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا۔ اور اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ کیوں مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ ان کا رسول اور پیغمبر ایک وقت آئے گا، آسمان سے اترے گا اور مسلمان امت کی مدد کرے گا۔ یہ وہ عیسیٰ ہیں کہ جن کا اسلام میں خاص مقام و مرتبہ ہے، یہ مسلمان امت کے لیے بھی آئیں گے اور رسول اور پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے اگرچہ، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ یہ اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق احسان کا اور قرابت کا ہے جب تک یہ اپنے پیرامیٹرز اور دائرہ کار میں رہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھروں میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی، آپ کے علاقوں میں بھی، ہمارے علاقے میں بھی، ہر ایک بہت بڑی کمیونٹی کے ساتھ ایک بستی عیسائیوں کی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں ملازمین اکثر عیسائی آتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں ہم شرکت نہیں کرتے، ان کو ہم جہیز اور ان کی امداد نہیں کرتے۔ ایک آئیڈیل معاشرہ ہے پاکستان کا معاشرہ، عیسائی ہمارے گھروں سے کھاتے ہیں، ہم ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کہیں پہ بھی جتنا مرضی چاہے مغرب جھوٹ بول لے، اسلام اور عیسائیت کا کوئی تصادم موجود نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہاں ہوتا کیا ہے، اس طرح کا ایک واقعہ 4-5 سال کے بعد وقوع پذیر ہو جاتا ہے،
مغرب کو موقع مل جاتا ہے۔ میں لاکھ یہاں پہ کہوں کہ وہ جاہل تھے، وہ گمراہ تھے، وہ قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے، وہ عالم نہیں تھے، ان میں سے لوگوں کو نمازیں بھی نہیں آتی ہوں گی، وہ لوگ شاید درود پاک اور نماز پوری پڑھ کے نہ سنا سکیں، اور بعض ایسے جو کلمہ نہ پڑھ سکیں۔ میں لاکھ یہ باتیں کروں، مغرب یہی کہے گا یہ ان کے علماء تھے، یہ ان کے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ تھے، اور بالفرض ان کو نمازیں نہ بھی آتی ہوں، ان کو کلمے نہ بھی آتے ہوں، لیکن یہ مسلمان تھے اور اسلام کی محبت کی وجہ سے یہی عمل کیا نا، تو ان کو مس گائیڈ کیا گیا۔ رد عمل کا، احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی سیرت کا ہی باب ہے، نجران سے عیسائی وفد آیا تھا، حبشہ سے بھی آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وفود کو کیا کہا تھا؟ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، تو مدینہ میں تو گرجا تھا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، ٹھہرو، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہ مسجد النبوی ہے، جہاں پہ ایک نماز 1000 نماز سے افضل ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ میں محمد کی مسجد تمہارے لیے حاضر ہے، جاؤ اس کونے میں جس طرح جی چاہے اپنی عبادت کر لو، جس طرح جی چاہے۔ ایک بدو آیا ہے اور مسجد النبوی جیسی پکیزہ اور طاہر اور مطہر جگہ کے اوپر آ کے قضاء حاجت کرنا شروع ہو گیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، یہاں پہ کوئی شخص آئے نامعلوم مسافر اور یہاں پہ مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع ہو جائے تو آپ نے تو کہنا توہین مسجد ہو گئی ہے، پکڑو مارو اس کو، شاید جتنی مار آج پڑے کبھی نہ پڑی ہو۔ رسول اللہ کے صحابہ بھی دوڑے مارنے کے لیے، رسول اللہ کہا رک جاؤ، اس کو قضاء حاجت کرنے دو۔ وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوا، رسول اللہ نے کہا اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، جو خطاب کا طریقہ تھا، اے اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہ زمین کے اوپر سب سے پکیزہ طاہر اور مطہر جگہ ہیں، یہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ بیت الخلاء نہیں ہے، یہ قضاء حاجت کی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے الگ جگہ مخصوص ہیں۔ وہ بدو اتنا شرمندہ ہوا، رسول اللہ سے معذرت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد یہ حرکت نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے قضاء حاجت کی حاجت ہوئی، میں نے اسی وقت اپنا کام سر انجام دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ یہاں پر وہ عیسائی کہ جن کے بیت المقدس کو، حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا، بیت المقدس، اور وہاں پہ ظاہر ہے عیسائیوں کا گرجا بھی ایک جگہ پہ موجود تھا۔ جب حضرت عمر لارڈ پادری سے چابیاں وصول کر رہے ہیں تو وہاں پہ اذان کا وقت ہو گیا۔ آپ نے رسول اللہ کی سیرت بھی دیکھ لی کہ عیسائیوں کی نماز کا وقت ہوا، مسجد النبوی کو کھول دیا گیا ان کے لیے، وہاں پہ وہ لارڈ پادری اسی سنت کو اپنی طرف سے زندہ کر رہے۔ اذان کا وقت ہوا، گرجے کے دروازوں کو کھول دیا، کہا عمر آئیے ہمارے گرجے میں اپنی نماز کو ادا کر لیجیے۔ حضرت عمر رک گئے، کہا ہاں گرجے میں نماز کو ادا کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، گرجے میں نماز کو ادا کر سکتا ہوں مطلب کہ جائز ہے، لیکن کروں گا نہیں۔ اے عمر کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کروں گا کہ کل کو کوئی مسلم آ کے تجھ سے یہ کلیم نہ کرے کہ ہمارے خلیفۃ المسلمین نے اس گرجے میں نماز کو ادا کیا تھا، یہ گرجا ہمارا حق ہے۔ بتائیے یہ سنت، یہ سیرت کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ گرجا تیرا ہی رہے گا قیامت تک، کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کرے گا آ کے میں نماز پڑھ لوں گا تو کوئی آ کے امتی کلیم کر سکتا عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی، یہاں مسجد بننی چاہیے، گرجا ختم ہو جانا چاہیے۔ گویا اقلیتوں کے عبادت خانوں کی جو حفاظت ہے وہ مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی شک نہیں ہے، بنانا ذمہ داری نہیں ہے، بنانا ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو بن چکے ہوں ان کی حفاظت کرنا مسلمان ریاست کی اور مسلمان عوام کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایک بات یہ ہے کہ وہ جنہوں نے توہین قرآن کی ہے آپ ان کے لیے بھی اگزامپل سیٹ کریں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے، میں عیسائی رہنماؤں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے نوجوانوں کو اس معاملے کی حساسیت نہیں سمجھا سکے کہ مسلمان حرمت رسول اور حرمت قرآن اور حرمت صحابہ کے لیے کتنا سینسٹیو ہے۔ آپ چند ٹکوں کے لیے
اور باہر کے ویزوں کے حصول کے لیے اپنے نوجوانوں کو یہ کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ قرآن جلا دیں، جرمنی کا ویزا مل جائے گا، انگلینڈ کا ویزا مل جائے گا، رسول اللہ کی توہین کی جائے گی، NGOs آئیں گی، پروٹیکٹ کر کے اٹھا کے لے جائیں گی۔ اللہ کے لیے یہ کھیل بھی بند ہونا چاہیے۔ عیسائی پادری اس بات کو نوٹ کریں، اور میں ان میں سے بعض کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے علاقے میں چنگی امر سدو کے علاقے میں، فیروز پور روڈ کے علاقے میں، یونا آباد وغیرہ میں آپ نے دیکھا گرجوں کے باہر انہوں نے بینر لگائے ہیں کہ ہم پاکستان کے مسیحی سویڈن کے اندر قرآن کے جلنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عمل ان کا قابل تحسین ہے، لیکن اپنی عوام کو، عیسائیوں کو یہ بات بھی سمجھائیے کہ اگر آپ میں سے کوئی نوجوان قرآن پاک کو کسی مسلمان کے سامنے جلا دے گا، توہین کی وجہ سے رسول اللہ کی توہین کرے گا، تو مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ آبویس بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ اس جلانے کے بدلے میں چھوٹے چھوٹے مقصد کیا ہوتا ہے؟ باہر چلا جائے۔ باہر جانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کو زخمی کر کے آپ باہر فرار ہو جائیں۔ IG پنجاب صاحب اور RPO فیصل آباد، آپ نے ملزموں کو گرفتار کر لیا، اچھا کیا، لیکن ان کو نشان عبرت بھی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی کلمہ گو ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جنہوں نے گرجوں کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، میں تو اللہ کا یہ شکر کرتا ہوں کوئی جان نہیں گئی، لیکن جو جلاؤ گراؤ ہوا یہ بھی قابل مذمت ہے۔ ان مجرموں کو اور ان ملزموں کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو واقعے کا محرک ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ سزا لاگو ہوتی ہے۔